پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن، کہ امام جو ہوتا ہے نا ضامن ہوتا ہے، گارنٹر ہوتا ہے مقتدی کا. امام اکیلے کھڑے ہو کے گارنٹی لیتا ہے نماز پڑھاتے ہوئے کہ اللہ میں جو نماز پڑھا رہا ہوں میری نماز ہوگی تو پیچھے سب کی ہوگی، میری نہیں ہوئی تو کسی کی نہیں ہوگی. تبھی تو ہم یہ رسک نہیں لیتے اتنی آسانی سے. ہمارے یہاں ذرا سی بھی نماز میں کمی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں دہراؤ، اور ہمارے اس دہرانے نے لوگوں کو تنگ کر رکھا ہے کہ یار یہاں پر کیا ہے، اتنی نماز کیوں دہرائی جاتی ہے؟ مہینے میں 1-2 کیس تو ہو ہی جاتے کہ نماز دوبارہ پڑھ لو. پتہ ہے ایسا کیوں کیس ہوتا ہے؟ کیونکہ رسک ہی اتنا بڑا ہے. میرے یہاں کسی بھی امام کے پیچھے 150-200 لوگ نماز پڑھتے ہیں. اگر اس کی نہیں ہوئی 150-200 کی گئی، سب کی نماز کا یہ ضامن ہے، گارنٹر ہے، جواب دہ ہے اللہ کے میدان حشر میں کہ تو نے سب کی نماز جو خراب کری تھی تو دوبارہ پڑھ لیتا تو تجھے مجھ سے تو شرم نہ آئی، لوگوں سے شرم آ گئی، تو نے دوبارہ نہ پڑھی. تو کون امام اتنا بڑا رسک لے گا؟ کون امام اتنا بڑا رسک لے گا؟ تو اتنا بڑا رسک امام لے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہوگی سلام کر کے چل دے گا، ایسا رسک لے گا. جب مقتدی امام کی جگہ پر آ جائے، جب مقتدی امام کی جگہ پر آئے اور مقتدی کی اتباع امام کو کرنی پڑے، تو امام مقتدی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی تو امام بھی کہے گا نماز ہو گئی، دوبارہ نہیں پڑھائے گا اس نماز. اس کو پتا ہے کہ میں نے دوبارہ نماز جہاں پڑھانے کی کوشش کری اور مہینے میں یہ کیس 1-2 بار ہوا تو میرا تو پتہ کٹ جائے گا. جو یہ 5,000 روپے دیتے وہ بھی نہیں دیں گے، جو یہ 5,000 دیتے وہ بھی نہیں دیں گے. آپ کو پتا ہے پورے اس دھرتی پر اس وقت کے زندہ انسانوں میں اور ہر وقت کے زندہ انسانوں میں جو سب میں بڑا مقام ہوتا ہے وہ امام کا ہوتا ہے. اپنے وقت کے امام نبی ہوا کرتا ہے، اتنا بڑا مقام. اگر نبی ہے تو امامت نبی کریں گے، کوئی اور امام نہیں ہوگا وہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، مستقل آپ نے نماز پڑھائی، آپ امام ہیں. اب وہی مرتبہ یعنی اسی نظر سے، نبی کی نظر سے نہیں، ایک عزت کی نگاہ سے آپ کو ایک امام کو دیکھنا پڑے گا. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عزت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عزت کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عزت کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عزت کرتے ہیں. اس طرح اور بھی دیگر، یہ تو 4 بڑے ائمہ کرام ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے بڑے بڑے امام ہیں. ان سب کا نام کتنی عزت سے لیتے ہیں کہ وہ امام صرف آپ کی نماز تک محدود نہیں ہے، آپ کے زندگی کے ہر گوشے میں آپ کو اسلام وہ بتائیں گے، آپ کو اللہ کے احکامات بتائیں گے، آپ کو پھنسے ہوئے الجھنوں سے نکالیں گے، آپ کے وہ فیصلے کریں گے، آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس مرحلے میں تمہیں کیا کرنا ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. یہ ساری ذمہ داریاں امام پر چلی جاتی ہیں، امام پر چلی جاتی ہے. سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے امام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، ایک صحابی آپ سے آگے چل رہے ہیں، ایک صحابی آپ سے آگے چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق سے آگے چل رہا ہوں، اس سے آگے کیسے چل رہا ہوں؟ کہ سب سے بڑا مقام اس زمین پر نبیوں کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد وہی امام تھے، خلیفہ اول. ایک امام کا مرتبہ ہے کہ جب امام چلے تو ادب میں ہمیں چاہیے یا تو ہم سائڈ سے نکلے، یعنی امام سے آگے نکلنے کی جرت بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. اتنا مرتبہ آپ کے پوری نماز کا جو گارنٹر ہے، آپ کی پوری زندگی کو جو سمجھانے والا ہے، کیا دن ہے کیا رات ہے. آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں جا کے اذان دے وہ امام یا وہ مؤذن، وہ جا کے اقامت کہے امام یا وہ مؤذن. اور جب آپ نکاح آپ کرتے ہیں تو وہی امام صاحب آگے آپ کا نکاح پڑھاتے ہیں، اور جب آپ مرتے ہیں تو وہی امام صاحب آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں. جب آپ اس دنیا میں جب آپ نے سانس لیا تب سے لے کر جب آپ کی سانس ختم ہوئی تب تک اس امام کی آپ کو ضرورت ہے. اور اس امام کی حالت اس زمانے میں آپ لوگوں نے سب سے بدتر کر ڈالی. اوہ کیا کر کے آپ کو پتا ہے کہ تنخواہ کم ہونے سے ویلو کم ہو جاتی ہے. ابھی سمجھیے، تنخواہ گھٹنے سے رتبہ گھٹ جاتا ہے. کسی کا رتبہ گھٹانا اس کی تنخواہ گھٹا دو. سامنے پوچھتا ہے 2 گھوڑے کے انسان 5,000 کمانے والے تو ہم سے بات کرتا ہے. ایسا ماحول ہے. تو سب سے زیادہ کم کس کی تنخواہ ہوتی ہے اس وقت؟
کہ سب سے کم تنخواہ اس وقت کسی امام کی ہے, کسی مؤذن کی ہے. مؤذن پہلے کے مؤذن بہت بڑے بڑے مفتی اور قاضی ہوا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ مدینہ سے کئی کلومیٹر دور ایک مسجد وہاں جا کے اذان دیتے تھے. وہ شہر قاضی اذان دیتے تھے کہ حدیث میں مؤذن کی گردن میدان حشر میں سب سے لمبی ہوگی. وہ دیکھو مؤذن صاحب گردن لمبی ہوگی, ہاں یعنی سب سے بڑا رتبہ ہوگا, دکھے گا حالانکہ مؤذن صاحب ہے. وہ چمکتا چہرہ ہوا, یعنی کالا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا. سمجھ رہے مولانا, چمکتا ہوا چہرہ ہوگا, کسی بھی رنگ کا چہرہ ہو چمکے گا میدان حشر میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے تھے نا, مؤذنوں کے امام ہے نا, تو چمک رہے ہوں گے, اور ان کی اتباع میں سارے چمک رہے ہوں گے. تو اس وقت سب سے کم تنخواہ اس زمانے میں اس امام کی اور اس مؤذن کی ہے, یا مدرسے میں پڑھانے والا اس عالم کی. بتائیے تو صحیح, میں آپ کو بتاؤں, پڑوس میں ایک علاقہ ہے, نام نہیں لوں گا, بڑی بدنامی ہو جائے گی. رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ پہ, اچھا ہے لیفٹ ہینڈ پہ, رائٹ پہ نہیں. تو لیفٹ ہینڈ پہ ایک علاقہ ہے, اس کا نام نہیں لوں گا, وہ بہت بڑی مسجد ہے. اس میں پورے علاقے میں, اس خطے میں ایک ہی مسجد ہے. اس میں امام کی تنخواہ 10,000 سے کم ہے, اور ہر آدمی, ہر مکان والا وہاں ارب پتی ہے. اس علاقے میں رہنے والا ہر مکان والا کروڑ پتی ہے. کروڑ پتی تو ہے ہی, لیکن ہر گھر سے 500 روپے نکلے تو امام کی تنخواہ 50,000 روپے پہنچ جائے مہینے کی. 500 روپے وہ صبح کے ناشتے میں ایسے خرچ کرتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں ناشتہ صحیح سے نہیں ہوا. ایک دن کے ناشتے کو تھوڑا وہ گھٹا کر امام کی تنخواہ 9,000 ہے میرے خیال سے, 10,000 سے کم ہے, طے بات بتا رہا ہوں. اور 2-3 مؤذن ہیں, ان کی بھی تنخواہ 8,000-7,000 ہے. ابے تیرے گھر کا خرچ ایک دن کا 10,000 کا ہے, اور تو نے امام کی تنخواہ 10,000 کر رکھی ہے. اس کا بچہ کیسے پلے گا؟ 300 روپے ڈیلی میں, 250-300 روپے ناشتے میں عام آدمی کے ختم ہو جاتے ہیں اگر 5-6 لوگ گھر میں ہو. اب جو وہ امام گزرتا ہے سر پہ پردہ ڈال کے, اب کو ایسے گزرنا پڑتا ہے. بیچارہ کس سے نظریں ملا, وہ کیا کہے, اور ذرا سی اس نے کوئی غلطی کری, امام صاحب ارے بیت الخلا بہت گندا ہو رہا ہے مسجد کا, لو جی اب لو نئی کہانی لو. امام صاحب یہ کیا ہے, یہ ساری چپلیں پھیلی پڑی ہے, یہ اوپر کسی نے کچھ جھاڑو واڑو نہیں لگائی, ارے وہ لائٹ تو بند ہی رہ گئی تھی, ارے مائک کو آپ نے دیکھا نہیں تھا. ابے تو امام لایا ہے غلام لایا ہے, کیونکہ 10,000 روپے غلام ملتے ہیں. اس امام کو تو دیتا ہے 10,000, یہ تیرا غلام. پورے علاقے کی بات کر رہا ہوں, پورے علاقے کے لوگ اس زمانے میں مسلمان امام کو اپنا سردار نہ سمجھ کر غلام سمجھتا ہے, اور مؤذن کو اپنے سردار نہ سمجھ کے غلام سمجھتا ہے کہ وہ مؤذن اس کے مسجد کے بیت الخلا صاف کرنے کے لیے ہی رہ گیا. جو قوم اپنے امام سے اپنے مسجد کی صفائی کرائے, خدا کی قسم وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. پتہ ہے آپ کو, امام کے لیے تو آپ کو سیکورٹی گارڈ لگا کے اس کی 10 لاکھ روپے تنخواہ ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ہمارے سردار آ رہے ہیں. وہ کبھی سوچنا نہیں پڑتا اس امام کو کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے. اب وہ جو مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھائے گا نا مسجد میں, اور مسجد میں بیٹھ کر درس حدیث دے گا اور حدیث قرآن کی آپ کو تعلیم دے گا نا, اس کا اثر آپ دیکھیے گا, کیونکہ اس امام کے اندر سے دنیا کی خواہش ختم ہو چکی ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے محنت کر کے دنیا کی ضرورتوں سے اس کو مستغنی کر ڈالا. اب صرف جو اس کا کام یہ ہے کہ عوام کی اصلاح, لوگوں کی اصلاح مجھے کرنی ہے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک طرف سے آپ نے اس کو فارغ کر دیا کہ امام سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آ جائے تو مسجد والے ہٹا دیتے ہیں. امام صاحب ہے ہمارے مدرسے کے, ہمارے مدرسے میں امام صاحب ہے, پورے علاقے کے امام ہیں. یہاں کے بدبخت مسجد والوں نے یہ کیا کہ اپنی جگہ خریدی. امام صاحب نے اپنی جگہ خریدی, اپنا قرضہ ورضہ لے کے تو اپنی جگہ خریدی تھی, امامت سے نکال دیا. یہ رائٹ ہینڈ پر ہے, ایک لیفٹ پہ تھا, دیکھنا نہیں چاہتے. ارے اور میرے بارے میں تو کیا کیا کہتے ہوں گے اللہ ہی کو معلوم ہے. انہیں کیا پتا کتنے قرضوں میں دبا ہوں, کہتے ہوں گے ارے اتنا چندہ مفتی صاحب کے پاس آتا, اسی تو مکان خریدا ہے. بولتے ہوں گے, میں قسم کھا کے بول سکتا ہوں, بولتے ہوں گے. کچھ خبریں آئی میرے پاس. یہ حال کر رکھا ہے امام کا لوگوں نے. 24 گھنٹے ان کے پیچھے پڑے رہے. جیسے امام صاحب تو فرشتے ہیں, آسمان سے سیدھے اترے ہیں, وہ انسان نہیں ہے, ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. امام صاحب کو کوئی ضرورت نہیں,
امام صاحب کو بچوں کی ضرورت نہیں، امام صاحب کو مکان کی ضرورت نہیں، امام صاحب کو دکان کی ضرورت نہیں، ان کو گدے پہ سونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بیت الخلاء کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پخانے کی پیشاب کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی کسی حاجت کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ امام ہے. کہ امام کیا ہوتا ہے؟ کہ امام تو فرشتہ ہوتا ہے. کیا بدبختی ہے ہماری. ایک بار کسی امام کے گھر والی کی طبیعت خراب ہو جائے، پورے مہینے کا بجٹ بگڑ جاتا ہے. جائیں گے 5,000 تو ڈاکٹر صاحب لے لیں گے. اب 5,000 میں گھر کیسے چلائے گا؟ رہتا ہے 3,000 روپے کرایہ پر، بچے 2,000 کسی کا قرضہ ہوگا مانگ لے گا، پھر یہ کہیں سے قرضہ لیں گے. اور امام صاحب کو قرضہ دینے کے لیے آدمی 100 بار سوچتا ہے کہ دے گا کہاں سے. کیونکہ آج کل قرض بھی دولت والوں کو ہی ملتا ہے. کون غریبوں کو قرضہ دیتا ہے بھیا؟ غریبوں کو قرضہ نہیں ملتا. دولت، پیسے کے اندر ایک مقناطیسی قوت ہے، پیسہ پیسوں کو کھینچتا ہے. دولت مند کو قرضہ دیتے ہیں، دولت مند غریب کو قرضہ دیتے بہت کم ہے، دیتے ہیں اللہ والے لوگ ہیں، منع نہیں کرتا. لیکن امام کو آپ نے جو ناراض کیا ہے، یعنی امام کے دل سے نکلی ہوئی آہ کی نحوست پورے معاشرے پہ ان دنوں پڑ رہی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں ہے اس کے، پرواز مگر رکھتی ہے. امام، مجھے تو لگتا ہے امام کبھی مسجدوں کے امام ہمارے لیے بددعا تو نہیں کرتا اپنے گھروں میں بیٹھ کر، یا اللہ جیسے میں پریشان ہوں ان کو پریشان کر دے، میری بچی بیمار ہے اللہ ان کو بیمار کر دے، میری بیوی بیمار ہے اللہ ان کو بیمار کر دے. کبھی کرتے ہوں گے؟ سوچیے تو صحیح. میں اس زمانے میں ایک بات کہتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 50,000 روپے مہینہ ہونی چاہیے. 50,000. مؤذن کی تنخواہ 50,000 روپے مہینہ. امام مؤذن کی تنخواہ میں زیادہ تفاوت نہ کرو، زیادہ فرق نہ کیا کرو. آپ کو لگتا ہے جی امام مؤذن کا درجہ گھٹا ہوا ہے تو آپ کی نہ سمجھیے، کوئی گھٹا ہوا نہیں ہے. امام کی اپنی ذمہ داری ہے اور مؤذن کی اپنی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے اندر 3 ایسے لوگ ہوں گے جو مشک کے ڈھیر پر ہوں گے. مشک خوشبو ہے، اس ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے یا کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی خوشبو آ رہی ہوگی. ایک وہ آدمی ہوگا جس نے اپنے غلام کا حق ادا کیا ہوگا. غلام ہوں گے، غلام کا حق سے مراد اس وقت لے سکتے ہیں آپ کارخانے میں سیٹ ہیں، آپ کے نیچے کاریگر اور ٹیلیاں، ان کے حق کو ادا کیجیے. آپ دکاندار ہیں، ملازمین کام کر رہے ہیں، ان کے حق کو آپ ادا کیجیے. ارے 10,000 تنخواہ بات رکھی ہے، 500 روپے اوپر سے بھی کبھی دے دیا. ان کے گھر کے حالات کو دیکھتے رہیں. ایک نمبر 2، وہ امام کے امامت کرے اور عوام اس سے مقتدی اس سے راضی ہو. امام اپنے حق پر اور مقتدی راضی ہو. اگر مقتدی اس کو ناحق پہ لانا چاہے اور تب یہ امام اس کو راضی نہ کرے، تب اس کو راضی کرے. مقتدی اپنے ناحق پر، اپنی باطلانہ سوچ پر مقتدی ہو اور اس امام کو بھی اس سوچ پہ لانا چاہے، اس گھٹیا سوچ پر، اور پھر یہ امام اپنی مقتدی کو راضی کر رہا ہو تو امام تھوڑی یہ تو خناس ہے. امام اپنے عدل پہ ہو، اپنی جگہ صحیح ہو اور مقتدی اس سے راضی ہو. یہ بھی اس مشک کے ڈھیر پہ کھڑا ہوگا امام. اور تیسرا وہ آدمی جس نے 5 وقت کی نمازوں کے لیے لوگوں کو اپنے گھروں سے مسجد میں بلایا، مؤذن صاحب، یعنی احسان کرنے والا مالک، نماز پڑھانے والا امام اور نماز کے لیے بلانے والا مؤذن. یہ 3 لوگ ہو گئے. یہ جنت، یہ میدان حشر کے اندر، اور یہ آخرت میں مشک کے ڈھیر پہ کھڑے ہوں گے. جو مشک اور خوشبو پہ کھڑے ہوں گے، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. میں کہہ رہا تھا کہ 50,000 تنخواہ دو امام کو. امام کی تنخواہ صرف کمیٹی کے ذمہ ہے. امام کی تنخواہ لوگوں نے کمیٹی کے ذمہ کر دی ہے. کبھی کمیٹی والے تنخواہ نہیں بڑھاتے، وہ لائیں گے کہاں سے؟ امام کو تنخواہ دو اچھی، امام کو گھر دو اچھا، امام کو ایک گاڑی دو اچھی، امام آئے جائے اس کو اچھی جگہ پہ گھر دو. لگے کہ امام صاحب آ رہے ہیں اور آپ 10 لوگ اس کے پیچھے چلو، آگے چلو. لوگوں کو لگنا چاہیے کہ مسلمان جس کی ابتدا کرتے ہیں، جس کی بات مانتے ہیں، اس کی کیا ویلو ہوتی ہے. آپ کا اسلام چمکے گا، مسلمانوں کا نام چمکے گا، اور ہر آدمی یہ سوچے گا کہ یار اس امام کی اتنی عزت ہے، اپنے بیٹے کو بھی عالم مفتی بنا کر یہی امام بنا دوں. ورنہ اس زمانے میں لوگ سوچتے ہیں امام بنے گا، مؤذن بنے گا، مولوی بنے گا. جب میں نے مدرسہ امینیہ میں داخلہ لیا تو والد صاحب نے گھر سے نکال دیا تھا مجھے. سلا بھائی رسید چندہ کاٹے گا، یہ جملہ تھا ابا. مجھے نکالا تھا گھر سے. میں تو آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا تو آپ کے جذبات جاگ اٹھیں گے.
اپنی کہانی میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنا دیا، اپنے آپ میں ایک پورا اتہاس ہے کہ کیسے ہو کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جانتے ہیں بہت سارے لوگ، سب نے مجھے اسی علاقے میں دیکھا ہے. تو بھائی میں جو بات بتا رہا ہوں اس کو سیریس لو. بڑے شرم کی بات ہے کہ کچھ بھی ان کی ہم دیکھ بھال نہیں کرتے. ان کے کیا دن ہے، ان کے کیا رات ہے، ہماری سوچ نہیں ہے. ایک معقول تنخواہ جس میں ان کا گزر بسر ہو وہ ان کو آپ طے کیجئے. آپ ان کے لیے ساری سہولیتیں جو کر سکتے ہیں کیجئے، تب وہ جو دعائیں دیں گے ان دعاؤں میں اثر ہوگا. پھر وہ امام آپ کا، جب آپ امام کو اتنا مستغنی کر دے تو وہ امام آپ کا چاپلوس نہیں بنے گا. کہ آج کل تو امام امیر لوگوں کے چاپلوس بنے ہوئے ہیں. اس کے گھر میں اس امیر آدمی کے گھر میں جو دقت پیش آئی ہے نا، اس دقت سے اس کو اتنا دکھ نہیں ہے، اس کو اتنا رنج نہیں ہے جتنا رنج اس امام کے. آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گیا. یا اللہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی بیٹی کی کیسے طبیعت خراب ہو گئی؟ ارے آپ کا بیٹا بیمار پڑ گیا. ہائے آپ کا بیٹا بیمار. کتنے افسوس کی بات ہے، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. وہ امام بول رہا ہے اس کو امیر آدمی، کیونکہ اس کو خرچہ پانی دیتا ہے. وہ خرچہ پانی دیتا ہے کیونکہ مسجد سے اس کا خرچہ پانی گھٹا ہوا ہے. اب جہاں اس کا خرچہ پانی بنا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو سجدہ کرے گا ہی. دکانوں میں بیٹھ کر پورے دن چائے پی کر دن بتاتے ہیں، ناراض نہ ہو جائے. اس لیے میں گزارش کروں گا، بات تو پوری دنیا میں جاری ہے، تمام مسجدوں کو چلانے والے کمیٹی والے حضرات سے، تمام متولی حضرات سے، صدر حضرات سے، سیکریٹری حضرات سے، کہ بھائی اس پر آپ غور کرو، محلے میں بات چلاؤ. پیسے آپ کو اپنی جیب سے نہیں دینے. آپ لوگوں کو اجاگر کرو کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ ہمارے مؤذن صاحب ہیں، یہ مدرسے کے ہمارے عالم صاحب ہیں، ان کی سب میں بہتر تنخواہ ہونی چاہیے. ایک دنیا کا ایک ایسا آدمی، دنیا کی محنت میں لگا ہوا، ایک دنیا کے اعتبار سے پڑھا لکھا، ایک گریجویٹ آدمی جو ہوتا ہے، اس نے ایم اے اور بی ایڈ کر لیا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ جو کہیں لگتی ہے وہ 40 45 50 60 70 80 ہزار لگتی ہے، جو کبھی کبھی کھڑے ہو کر پیشاب بھی کر لیتا ہے. جس کو پیشاب کرنا نہیں آتا اس کو، وہ کھڑے ہو کے ہنس رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، گا رہا ہوتا ہے، ناچ رہا ہوتا ہے، اور شراب کی محفل میں وہ شراب بھی پی لیتا ہے. ایسے آدمی کی عزت کرتے ہیں دنیا والے، اور اس کی تنخواہ 50 60 70 ہزار. اور یہ آدمی جو ہمارے نبی کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور جس ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے تھے اس ممبر پر یہ امام بیٹھتا ہے، اور اس مصلی پہ امام کھڑا ہوتا ہے. اور اس کی وہ حالت کرا دی مسلمانوں نے کہ ایک گئے گزرے آدمی جس کی کوئی عزت نہیں اللہ کے یہاں، اس کی تنخواہ 70 80 ہزار ہے، اور اس کی تنخواہ 6 سے 7 ہزار. یہ مضمون ابھی آیا 11:15 بجے ذہن میں. کمرے میں جب میں کرتا پاجامہ پہن رہا تھا، مجھے دھیان آیا کہ یار آج کیا چیز بات کروں. تو پھر میں نے سوچا یہ بہت اہم بات ہے، بہت دنوں سے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. تو آپ حضرات اپنے علماء کی، اپنے امام کی، اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی، اپنے سلف صالحین کی، ان سب کی عزت کو اپنے لیے لازم سمجھو. اسلام کا ایک حسن ہے اور اسلام کا ایک رکن ہے کہ علماء کی، ائمہ کرام کی عزت کی جائے، اور ان کی تنخواہوں کے بارے میں سوچو. اللہ تعالیٰ وہ برکت آپ کی زندگی میں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ برکت آپ کی اولاد میں عطا فرمائیں گے، آپ کے کاروبار میں وہ برکت اور رحمتیں نازل فرمائیں گے، تو دنیا میں آپ کی زندگی جنت کی اثر والی ہوگی، اور آخرت میں آپ کی زندگی جنت میں گزر والی ہوگی. کریں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہروں میں، جہاں دور دراز آپ لوگوں کے ذمے میں جہاں مسجدیں ہیں اور جہاں مدرسے ہیں، وہاں کی جو علماء اور ائمہ حضرات ہیں، مؤذن حضرات ہیں، جائیے ان کی تنخواہ بڑھوائیے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ 10,000 15,000 اور 20,000 پر یہ بالکل بھی ان کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. پھر تو وہ مسئلوں کو بدل کے آپ کو بتائیں گے. ایک بس ختم ہے 10 تک ختم ہے. ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی، اور پیچھے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. ایک عالم صاحب بھی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب کے پیچھے عالم صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو امام صاحب نے سجدہ سہو کر ڈالا. پھر پیچھے عالم صاحب سوچ رہے تھے یار نماز میں تو انہوں نے کوئی غلطی کری نہیں، پھر سجدہ سہو کیوں کرا ہے. ان کے ایک سوال پیدا ہوا، چلو سلام پھیر کے پوچھیں گے. سلام پھیر کے پوچھا، امام صاحب آپ نے غلطی تو کوئی کری نہیں تھی، پھر یہ سجدہ سہو کیوں کیا؟ تو امام صاحب نے کہا میری ہوا نکل گئی. کیا نکل گئی تھی؟ ری خارج ہو گئی تھی.
آپ کے زمانے میں بولوں میری پاد نکل گئی. تو اس نے 1400 کیا؟ آپ نے کہا ہاں. 1400 میں نماز صحیح ہو گئی؟ آپ نے کہا ہاں. آپ کی تنخواہ کتنی؟ کہا 1400. تو 1400 میں آپ جیسے امام ہی ملیں گے کہ ری خارج ہوگی تو سجدہ سہو کرے گا. یعنی سجدہ سہو کرنے ری خارج ہونے سے تو نماز ہی ختم ہو جاتی ہے. ان صاحب کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا. ان کو لگا سجدہ سہو کر لیتے ہیں, غلطی ہوگی تو نماز ٹھیک ہو جائے گی. تو نے کہا 1400-1500 میں ایسے امام ملتے ہیں. اگر آپ کو چاہیے بڑھیا امام, آپ کو چاہیے مقتدا, آپ جس کی تھوڑا اقتدا, اور آپ کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے والا بنے اور آپ کو لے جاوے, اور ایسا محنتی آدمی ہو, تو اس کے لیے تنخواہیں بھی اسی حساب کی رکھو. یہ نام بڑے اور درشن چھوٹے کی کہانی بند کرو. آپ جو بڑے بڑے حضرات ہیں یہ تھوڑی جیبوں سے جیبیں ڈھیلی کریں, کیونکہ یہ جو پیسہ اللہ نے ان کو دیا ہے دین پہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. جہاں ان مسجدوں میں, ان دیواروں پر, ان پنکھوں پر, ان ٹائلوں پر, فرشوں پہ اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ان سب سے زیادہ پیسہ اس امام اور اس مؤذن پر خرچ کیا جائے, تب تو آپ کی نمازیں درست ہوں گی, آپ کامیاب ہوں گے. صرف مسجدیں خوبصورت بنانے سے اور آپ کی بگڑی ہوئی نمازوں سے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کریں گے انشاءاللہ, اس غلطی کی تلافی کریں گے, اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اس کو چلائیے, میں نے بہت اہم بات بتائی آپ کو. چلیے مولانا.